ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عز وجل في موضع آخر وإبراہیم الذی وعفا۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات، مالک اور جو سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم دنیا کے ان ایام سے گزر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بس آج اور کل یہ 2 دن رہ گئے ہیں اس افضل ایام کے، جو ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے عام دنوں کی طرح اس دن کو نہ گزارا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس دن کی کوئی اہمیت نہ دی۔ یہ دراصل اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ جسے توفیق سے نواز دے وہی انسان وقتوں کی، گھڑیوں کی قدر کرتا ہے، اور اس میں وہ اعمال کر جاتا ہے جو اس کی آخرت کے لیے درجات کے بلندی کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، کل ہم اس عظیم سنت کو ادا کریں گے جس نبی کی ایک ہی سنت اگر دیکھا جائے تو آج ہم صرف سمجھ لیے ہیں صرف قربانی، جس کے تعلق سے ہمیں دیکھنا چاہیے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے۔ وہ کیسے نبی تھے جو اللہ کے خلیل ہو گئے، ان کو کیا کیا آزمایا گیا، اور اللہ نے جس کے تعلق سے یہ خود کہہ دیا وہ ابراہیم الذی وعفا، کہ ابراہیم وہ ہے جس نے وعدے کو پورا کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے ان سے کہا اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا کہ تم مطیع ہو جا، تابع ہو جا، میری بات ماننے والا ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ میں کہا اسلم، میں اسلام قبول کر لیا، یعنی مان لیا۔ ابو بکر اور براق یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو پورا کا پورا سیرت اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ صرف کنی ایک چیز کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا نہیں گیا۔ وجب تلا ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ رب العالمین نے بہت سارے چیزوں کے ذریعے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا، اور ابراہیم نے صرف جب کہہ دیا کہ ہم مان لیے
اے اللہ، اس کا سمپل سا جواب آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم نے اپنے رب سے یہ کہا کہ میں اللہ کے ہر حکم پر یس بولنے والا ہوں، اللہ جو کچھ بھی کہہ دے نہ نہیں بولوں گا۔ تو صرف بولنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس حکم پہ پورا خرا اترنا بھی۔ اللہ رب العالمین، ابو بکر البراق یہ کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے وَابْتَلَى رَبَّهُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، تو اللہ نے اس کو آزمایا اس کی جان کے ذریعے سے، اس کے مال کے ذریعے سے اور اس کی اولاد کے ذریعے سے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو رکھ دیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھے تمہاری ایک چیز چاہیے۔ بولا میرے مالک میں حاضر ہوں، جو چیز چاہیے میں دینے کے لیے حاضر ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کی وہ کیا تھی؟ اپنی جان۔ اور جس جان کے تعلق سے اگر دیکھا جائے، پہلے ایک مثال سے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ علامہ اقبال کا ایک اشعار جو ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس آیت کی، اس شعر کی تشریح میں اگر دیکھیے تو محمود غزنوی کے تعلق سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ ان کے بہت سارے وزراء تھے، تقریباً 68 کے قریب، اور اس میں ایاز جو تھا وہ ان کا غلام یا وزیر کہہ لیجئے، وہ سب سے وفادار تھا۔ اور سب لوگوں کو اس چیز کی بات کھلتی تھی کہ محمود نے سب سے زیادہ اسے کیوں مانتے ہیں۔ جب محمود کے پاس ایک بہت زیادہ ایک قیمتی پتھر آیا تو انہوں نے تمام وزراء کے پاس پیش کیا، بولا کہ اسے توڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسے توڑنے کا حکم دے رہے، توڑیں گے کہیں ایسا نہ کہ آپ غضبناک ہو جائیں۔ تمام لوگوں نے انکار کیا۔ جب ایاز کے پاس آیا، ایاز نے ایک ہی جھٹکے میں اس پتھر کو توڑ دیا اور کہا کہ اب انہیں مطلب سمجھاؤ کہ کیا ہے۔ تو ایاز نے یہ مطلب سمجھایا کہ جب تمہارے مالک نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا اسے توڑ دو، تم اس چیز کی قیمت کو دیکھ رہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ دراصل تمہیں قیمت دیکھنا چاہیے کہ کہہ کون رہا ہے۔ کہہ تمہارا مالک رہا، اصل قیمت اس کی ہے۔ اگر تم نے اس پتھر کی قیمت دے دی تو اس کی قیمت کوئی نہیں۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ جب اس نے اللہ کے سامنے اس چیز کو سلنڈر کیا، اسلم، کہ میں اسلام لیے آیا، یعنی قبول کر لیا، ہر چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا مانگا؟ اس کی جان مانگی، اور انہوں نے اپنی جان کو دے دیا۔ اور قرآن اس چیز کا نقشہ کھینچتا ہے کہ جب بھی قرآن میں کہا جاتا ہے قلنا، اور اللہ رب العالمین کا ہم نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے جب معبودوں کے سامنے پیش کیا، بادشاہ کے سامنے، اور انہیں جلانے کے لیے پھینکا گیا، اس آگ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس آگ کو 2 سے 3 دن تک اتنا سلگایا گیا کہ آسمان کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا تو بھونج کر نیچے گر جاتا۔ منجید سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قلنا یا نارو، اور کہا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، بجھنے کا نہیں کیا، اتفاق نہیں کہا کہ اے آگ تو بجھ جا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ بجھ جا، ختم ہو جا، تو قیامت تک کوئی بھی آگ جلتی نہیں، سب ختم ہو جاتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تو جلتے ہوئے اپنی صلاحیت کو کھو دے، جل، لیکن میرے ابراہیم پہ تم اس کا اثر نہ دکھانا۔ اور یہی نہیں بلکہ اتنا اثر دکھانا جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جو رسی بندھی ہوئی تھی، جو پاؤں پہ رسی بندھی ہوئی تھی، اس آگ نے صرف اسے جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب اسے دیکھا تو یہ کہا یا ابراہیم نیما رب یا ابراہیم تیرا رب تو بہت کریم ہے کہ تجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا، تیرے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی جو بس وہی ہاتھ میں ملی۔ اور سلامتی کے بہت سارے معنی لوگ لیتے ہیں کہ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی ہو جا، نہیں، بلکہ سلامتی کا ایک مطلب مفسرین نے یہ لیا کہ اس کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ اٹھ رہا ہے، وہ دھواں، اس کی کوئی بھی چیز اسلام یعنی کہ ابراہیم کو نقصان نہ پہنچائے، میرے بندے کو، اور پوری طرح سے ابراہیم اس معاملے میں کھرے اترے۔
اور اس آگ میں پھینکے جانے کے وقت جو انہوں نے کلمات پڑھے، حسبی اللہ نعم الوکیل، یہ یقین، وہ ایمان آج ہمارا نہیں ہے۔ ہم بڑے سے بڑے کاروبار کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں لیکن ان الفاظ کو اپنے زبان پہ نہیں لاتے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز سے کہہ دیا حسبی اللہ نعم الوکیل، اس کا ایمان کتنا تازہ تھا، کتنا پختہ تھا اللہ پہ کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور یہی اس کا پختہ یقین اس چیز کو ان سے بچا کر لے گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی اپنے باپ سے بات کرتے تھے تو کہتے یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، لما تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیوں یوں پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، نہ جو بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں کس چیز کی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے؟ توحید کی دعوت دی۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے گھروں میں توحید کو عام کرنے کو، توحید کے ان اسباب کو بتانے کا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ آج اکثر مسلمان کو اگر دیکھا جائے تو توحید کا عقیدہ کیا ہے آج مسلمانوں کو پتہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا، اور لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کہ ہر وقت یا ابتی کہہ کے جو بات کرنا، یہ بتاتا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایسی اولاد دیتی ہے جو اس کے بھی حکم کے فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آج ہم سب کو شکایت کرتے ہیں کہ آج ہماری اولاد ہماری بات کو نہیں سنتے، کہیں نہ کہیں اپنے گریبان میں ہم ڈھانپ کر دیکھیں کہ کیا اپنے والدین کے ساتھ ہمارا یہ حسن سلوک تھا۔ اسماعیل جیسا بیٹا فرزند ان کو جو ملا، کیوں ملا؟ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ چیز انہیں عطا کی۔ آج اگر دیکھا جائے اس ابراہیم کی قربانی کا نتیجہ کہ آپ دیکھیے کہ آج حاجی جو گئے، آج مکہ میں ہر ایک جگہ طواف کرنے میں، صفا مروہ کے سعی میں، کنکڑی مارنے میں، مینا میں، ہر جگہ ابراہیم کی اس سنت کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی اس کی جھلکیاں نہیں ملے گی کہ آج لوگ جو کر رہے ہیں یہ پیغام ہمیں کیا دیتی ہے کہ اس نبی نے کیا کیا قربانی کی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہے کہ میں پورا اتر گیا، اس تعلق سے اللہ رب العالمین کا ابراہیم جو تمہاری بیوی ہے اور یہ بچہ ہے، اسے تم وادی غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ دو، جسے قرآن یہ کہتا ہے۔ ایسی جگہ پہ جو حدیث بخاری کی یہ کہتی ہے، کتاب الانبیاء اٹھا کر دیکھ لے، جس میں کہتے ہیں لا انیس ولا جلیس ولا شجر، کہ ایسی جگہ پہ نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ کوئی درخت، کچھ نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر جا کر چھوڑ دیے، اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کچھ کھجور اور کچھ پانی میں، مسکیزہ میں پانی تھا، وہ دے کر ابراہیم علیہ السلام چلے آئے اور جانے لگے تو بی بی حاجرہ پیچھے سے دوڑتی اور کہتی ہے کہ ابراہیم مجھ سے اگر کچھ غلطی ہوئی تو مجھے بتلا دو، ایک معصوم بچے کو چھوڑ کر تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ کس قدر اللہ سے محبت کرنے والے تھے کہ دیکھیے پلٹ کر بھی اپنی بیوی اور بچوں کی طرف نہیں دیکھے اور چلتے رہے۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت حاجرہ یہ پوچھتی ہے امر اللہ ھذا، کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ نے دیا، میں اپنے شیر خار بچے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی باپ ایسا نہیں کرتا، بلکہ میرے رب نے مجھے اس چیز کا حکم دیا۔ اور اپنی قربانی کو انہوں نے اس چیز کو دکھایا کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور اس عورت کا ایمان دیکھیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، وہ کہتی ہے کہ اگر تم جا رہے ہو تو جاؤ، بے شک اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کریں گے، ہمیں برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اور وہی شام ہوتے تک وہ پانی، وہ کھجور ختم ہو گئی، اور وہ صفا مروہ پہ جو دوڑ رہی تھی، دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو بلکتے ہوئے جو دیکھتی ہے، ایک ماں اللہ رب العالمین کو پکارتی ہے، اللہ اولاد تو دینا تھا لیکن ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا تڑپتے ہوئے اس کا بچہ جان دے دے، یہ کیسے ہے اللہ تیری قربانی؟ اے اللہ تو کیسا امتحان لے رہا ہے کہ ایک ماں کے سامنے اس کا بچہ تڑپ رہا ہے اور وہ دیکھ رہی ہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ وہ حاجرہ علیہ السلام جو صفا مروہ پہ دوڑتی ہے اور چڑھتی ہے پانی کی تلاش میں، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر اس جگہ پہ اپنے پر مارو، حدیث کا لفظ ہے پر یا ایڑی مارو، اور ایسے چشمہ کو جاری کرو جو قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ آج وہ چشمہ جو 4000 سال سے چل رہا ہے، جسے لوگ آج اس کی پانی میں ذرا سا کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس پانی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اس پانی پینے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ پیتا، اللہ رب العالمین اس کی وہ
چیز کو پوری کر دی. جس دعا مان کر وہ پیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے وہ دعا کو قبول کرتی ہے. یہ وہ ہے آب جسے جمجم ہم کہتے ہیں. اور وہ جمجم کا کنواں جب وہ چشمہ جاری ہوا تو بی بی ہاجرہ اس کے سامنے پانی کو باندھنے لگی اور کہی کہ جم جم. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں روکتی تو پورے سطح زمین پہ یہ جمجم پھیل جاتی. اور وہی وہ جمجم کہ کیا ایمان تھا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین کو اتنا یہ عمل پسند ہوا کہ اپنے تمام بندوں کو یہ حکم دیا کہ تو رہتی دنیا تک جو لوگ بھی حج کرنے جائیں گے عمرہ کرنے جائیں گے جب تک وہ صفا مروہ کے سعی نہیں کریں گے اس کا یہ حج و عمرہ پورا نہیں ہوگا. اس کا عمل اتنا پسند آیا. یہ بیوی کی قربانی, یہ بچے کی قربانی, یہی نہیں بلکہ اس بچے کی قربانی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہ آج جہاں پر جو چھوڑ کر آئے تھے بے یار و مددگار, جہاں پر کوئی چیز بھی نہیں تھا, آج 35 لاکھ حاجی آج وہاں پہ 2 کپڑے پہ گھوم رہے. آج دنیا کی کون سی ایسی چیز نہیں جو وہاں پہ موجود نہیں. سب سے اسپیشل چیز, سب سے بہترین چیز اللہ نے وہاں پر مہیا کر دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی جو انہوں نے دعا کی اپنے بچوں کو چھوڑ کر. اور اس خلیل نے جو اس بچے کو چھوڑا اور اس کی بیوی نے جو قربانی دی وہاں پر رہ کر, آج ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ جانور کی قربانی ہی اصل. ان ماں باپ کی قربانی, اس بچے کی قربانی کو ہم بھول گئے. آج ہم قربانی کرنے سے پہلے ان لوگوں کی اس قربانیوں کو ہم یاد کریں کہ ان لوگوں نے کیا کیا قربانی پیش کی. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے پھر آزمایا کہ اے ابراہیم جو تیرے اولاد ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اسے میرے راہ میں ذبح کر. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آ کر اپنے بیٹے سے یہ کہا انی ارا, کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں. ارا جو کہتے ہیں جسے بار بار دکھایا جائے. یوسف علیہ السلام نے جس وقت یوسف علیہ السلام نے جو اس کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تو وہ بھی کہے کہ میں خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہے. تو بار بار اس خواب کو دکھایا جا رہا تھا. ارا کا مطلب ہوتا بار بار, اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ بار بار یہ خواب دکھلایا جا رہا ہے, یہ بتلایا جا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی خواب کو آ کر اپنے بیٹے کے سامنے بیان کی. انی ارا, بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ اے میرے بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قربانی کر رہا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ تیرے گردن پہ میں چھری چلاؤں. ستجدونی انشاءاللہ صابرا. کیا کہا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے, بے شک آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑا سے بڑے کام کا ارادہ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت, اس کی سیرت سے سبق ملتا ہے انشاءاللہ تم ضرور کہا کرو. یہ بڑا سے بڑا کام جب بھی تم کرنے کا ارادہ کرو تو اس چیز کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ضرور کہو تم. اور یہی یہ سبق دیتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس اپنے بیٹے سے اس چیز کا ذکر کیا تو بیٹے نے بھی کیا خوب کہا کہ ابا جان افعل ما تؤمر, آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا. خواب کی تعبیر یہاں پر خواب دکھایا گیا. کوئی اپنے رب سے اس قدر محبت کرے گا کہ اپنے رب کی محبت میں جو چیز کا حکم دیا گیا, خواب کے اتنا بڑا رسک کہ اپنے اولاد کو قربان کر دے. اور بیٹے کس بات پہ, فلما اسلما, یہ کہا جا رہا کہ جب دونوں نے اس چیز کو مان لیا. اب قرآن اس کے بعد کے آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس سینٹینس کو حذف کیا ہوا ہے, اس کو سائلنٹ کیا ہوا ہے کہ اس لفظ نہیں ہے کوئی انسان کے پاس بتانے کے لیے کہ اس باپ بیٹے کی قربانی کو اگر قرآن نہ بتلاتا تو کوئی نہیں جانتا کہ اس باپ بیٹے کی اس قربانی کو کوئی باپ بھی اللہ سے اتنی محبت کرے گا کہ اپنے بیٹے کو اپنے لگتے جگر کو سلا کر اس کے اوپر چھری چلا دے گی. علامہ ابن قیم جوزی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کسی کو کہ چلو اسے تم یہ کرو, کہ دوسرے کو کہتے کہ میرے ہاتھ سے ہم قربانی نہیں کر سکیں گے, ایسا کرو تم اسے قربانی کر دو. لیکن خود سے اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کی حکمت ابن قیم جوزی یہ بتلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں پوری طرح سے غرق ہو گئے تھے. اگر اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کبھی یہ کام نہیں کرتے, اپنے بیٹے کی قربانی نہ دیتے. وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں غرق ہو گئے. آج اسی محبت کی ضرورت ہے کہ آج وہ محبت آج ہمارے دلوں پہ نہیں.
ابراہیم علیہ السلام نے جب ہر حکم پہ ماننے کا تسلیم کر لیا، آج اگر دیکھا جائے یہ کتنے لوگ ہم میں سے جو موجود ہے جو ہر وقت یہ اذان ہوتی ہے اللہ اکبر ہم سنتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس اذان کو سننے کے باوجود بھی آج ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بڑا نہیں ہمارا کاروبار بڑا ہے، اے اللہ تو بڑا نہیں ہمارا پریوار بڑا ہے، اے اللہ تو بڑا نہیں ہمارے کام کاج ہمارے دوستی یاری یہ بڑا ہے، اے اللہ تو بڑا نہیں. ہم نے اپنے اس نبی کی سیرت کو ہم نے نہیں سمجھا، جنہوں نے رب کو سمجھا اور کہا اسلم کا مطلب یہ سمجھایا کہ جو کچھ بھی کہے اللہ کا فکار. صحابہ نے کس چیز کو پیش کیا؟ صحابہ نے وہ چیز کو پیش کیا جو آج اس چیز سے آج ہم خالی ہے کہ صحابہ نے اپنی نمازوں کو اگر دیکھا جائے اذان کے ساتھ وہ کس قدر دوڑتے تھے. آج یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں اس چیز کا درس دے رہی ہے. خاموشی سے بیٹھ جائیے. اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے آرام سے. اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہمیں جو درس ملتی ہے کہ آج یہ جانوروں کی قربانی ہم کرنے کے وقت جن دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں، آج اس نبی کی سنت کو ہم چھوڑ چکے جس نبی نے اس کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ جس نبی نے یہ کہا تھا کہ بے شک میری نماز، میرا قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اے اللہ تیرے لیے. جس نبی نے اپنے اس اقرار نامے کے ساتھ آج جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں کہ بے شک میری نماز، تو اس کون سی نماز؟ جمعہ کی نماز، جس نماز میں آج لوگ صرف بھرے ہوئے موجود ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں لوگ خالی ہے، ان کی قربانی کی اللہ کے سامنے قبول ہوگی؟ پہلا دعویٰ ہی آپ جو کر رہے ہیں کہ نہ صلاتی جو کہہ رہے ہیں، آپ اس چیز دعوے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ میری نماز کون سی نماز؟ یہ جمعہ اور عیدین کی نماز، اس نماز کو لے کر آپ اللہ کے سامنے قربانی کو پیش کر رہے ہیں. آج کتنے سارے لوگ ہیں جس نبی کی سنت کو پیش کرے، جس نے اپنی ذریت کو جو چھوڑا، کیا کہا تھا کہ اللہ لیقیمی صلاح، میں اس لیے اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. جس نبی کی زندگی نماز قائم کرنے والی تھی، نماز قائم کرنے کا آج وہ درس ہمیں دیتی ہے. آج ہماری قربانیاں اگر ہم اس چیز کا درس اگر ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہم نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، یہ لاکھوں روپے کا بکرا ہم پیش کر دے کہ اللہ رب العالمین ہمارے قبول کریں گے؟ ہم کس نبی کی سنت کو پیش کر رہے ہیں؟ یہ سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نبی کے اگر ماننا ہے تو پوری طرح سے وادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کہہ دیا کہ داخل ہونا ہے تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ورنہ یہ ٹوٹے پھوٹے اسلام سے ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج ہماری فجر کی نمازیں چھوٹتی ہے کیونکہ ہمیں نیند بہت زیادہ محبوب ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سوتے تھے کیونکہ ہماری زندگیوں کا مقصد نہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ہماری نیندیں اڑ گئی. جنت پانے کا شوق اور جہنم کے خوف نے ہماری آنکھوں سے نیندوں کو چھین لیا. ہم سونا چھوڑ چکے تھے، بہت کم سوتے تھے، وہ بھی سوتے تھے، لگتا تھا کہ ہم نے اپنے وقتوں کو ضائع کیا. آج اس صحابی کی سیرت کو دیکھیے کہ آج ہماری نمازیں فجر کی جو غائب ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ آج ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. آج ہم نے سمجھا نہیں کہ مر کے اپنے رب کے سامنے ہمیں جانا ہے، ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. جس فجر کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی والفجر والیال العشر، کل صبح کی فجر جو سب سے یعنی کہ دنیا میں پورے 360 دنوں میں سب سے بہتر دن کی فجر اگر کوئی ہے تو عشر ذی الحجہ کے دن کا فجر ہے. کتنے ایسے قربانی کرنے والے ہوں گے جو اس دن فجر میں حاضر نہیں ہوں گے؟ بتائیے وہ لوگوں کا نماز، اس لوگوں کی قربانی کیسی ہوگی؟
اللہ رب العالمین نے جس فجر کی قسم کھائی، آج اس فجر کو چھوڑ کر ہم سوئے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں، انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نماز اتنی جلدی کیوں رکھ دی ہے؟ آپ 6 بجے 5:30 بجے یہ نماز کا ٹائم ہے، کوئی اتنا جلدی؟ سنت تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ آج جو لوگ فجر پڑھیں گے ان کی صبح کی نماز چاہے 5:30 میں ہو، جتنے بجے ہو، عید الاضحیٰ کی نماز ان کی چھوٹے گی نہیں۔ آج ہم فجر ہی نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے زیادہ تر اعتراضات انہی لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے وقت ہم تو چلے آئے، اسی طرح ہم پاک ہیں نا، چلے آئے نماز کے لیے، لیکن بقرعید کی عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ غسل کر کے رہے، اور غسل کرنے کی وجہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں تو ایک ہی باتھ روم ہے، ہمارے گھر میں افراد زیادہ ہے، غسل کرنے میں آپ اتنا جلدی ٹائم رکھ دیے، کیسے ہوگا؟ آپ نے فجر نماز جب پڑھ لی، اور اس نماز کے لیے کہیں پہ ایسا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ کر نہیں آئیں گے، آپ کا جسم تو پاک ہے، کپڑا پہن کر چلے آئے، آپ پہلے سنت کو کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے۔ آج ہم اپنے وقت کے حساب سے اپنے وقت کو تعین کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز اتنی بجے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ عیدین کی نماز اس وقت جب سورج ایک نیزے کے برابر پہنچ جائے، جو علماء کہتے ہیں کہ اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے اور عیدین کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آج یہ سنتوں پہ عمل کون کرے گا؟ جس نبی کی ہم سنت کو بیان کرنے جا رہے ہیں، بیان کرے اس کی سیرت کو، آج اس نبی کی سیرت کو ہم آج بھول گئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ سوچئے کہ اس نبی نے جو قربانیاں دی، اس قربانی کے بنا پر آج جو ہم اپنے قربانی کو ہم دیکھ لے کہ آج شو آف ہمارے اندر کتنا زیادہ ہو گیا، اپنے قربانی کے جانوروں کو ہم نمائش کرتے ہیں، بازاروں پہ لے جا کر دکھاتے ہیں کہ ہمارا جانور کتنا قیمتی ہے، کتنا بہترین ہے، ہم کتنا مہنگا جانور کر رہے ہیں، کتنا تیار ہے، اس چیز کو ہم دکھاتے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے کہ اس باپ جب چل رہا تو اس کے بیٹے کوئی جانور نہیں بلکہ اس کا اپنا لخت جگر۔ اگر آج یہ حکم ہوتا کہ تم اپنے بیٹوں کو قربان کرو، تو کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا نمائش کرتے کہ دیکھ لو ہمارے بچوں کو، اپنے بیٹے یا بیٹی کو ہم قربان کرتے؟ ہمارا دل کیا اس چیز کو دکھانے کا کام ہوتا؟ اس نبی کی سنت، اس نبی نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل دیے اپنے رب کے سامنے، جس نبی کی سنت کو ہم آج ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ شو آف جو ہم کر رہے ہیں، اگر معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ قربانی قبولیت کا شرط حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح اگر ہمارے یہاں بھی موجود ہوتا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں جس نے ابتلا جو کہا جاتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابن آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ یاد کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی، حابیل نے سب سے بہتر دمبا پیش کیا اور قابل نے سب سے گڑا سرا اپنا جو مال تھا وہ پیش کیا۔ ایک جگہ مقرر ہوتا تھا جہاں پر آسمان کے نیچے اس چیز کو لا کر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کر خاک کر دیتی، یہ پتا چلتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اگر یہی شرط آج ہمارے اندر ہوتا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے آگ بھیجتا اور ہمارے گھر کے جانور کو جلا کر خاک ہوتا، یہ پتا چلتا کہ ہماری جانور کی قربانی قبول ہو گئی۔ آج کتنے آپ میں سے ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کی جانوریں کھڑی ہوتی، اس کے گھر آگ آ کر نہیں جاتا۔ آج قربانی تو پیش کر رہے، وہ قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، آج اس چیز کا کسی کو فکر نہیں، آج اس چیز کے بارے میں ہم سوچ نہیں رہے۔ شو آف تو ہم بہت زیادہ کر رہے، دکھا رہے، لیکن یہ قربانی دراصل اس باپ بیٹے کی قربانی تھی جس کا آج ہمارے روح جو ہے وہ نکل گئی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ علامہ اقبال نے کیوں کہا کہ ازا کی رسم تو رہ گئی، مؤذن تو پکارتے ہیں، لیکن جو روح تھی بلال کی جو پکارتے تھے وہ آج روح ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ آج قربانی کی روح ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ قربانی ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو قربانی کریں دراصل یہی قربانی ہے۔ دراصل قربانی کی چھری جو پھیرنا ہے، ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنے بدعمالیوں پہ پھیرنا ہے، اپنے حرام خوریوں پہ پھیرنا ہے۔ ہمیں اب یہ چھری جو پھیرنا ہے، ہمیں ان چیزوں پہ جو ہمارے لیے اللہ نے حرام کیا ان چیزوں پہ پھیرنا ہے۔ آج اس چھری کو ہم اس چیز کے لیے نہیں اٹھاتے، آج قربانی کو ہم چھوڑ چکے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بھی آزمایا کہ اس کی مال و دولت میں آزمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایمان نہیں لاتے اور نکل جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہم آپ کو بھی چھوڑتے ہیں اور آپ کی معبودوں سے بھی بیزار ہوتے ہیں، نہیں چاہیے مجھے ایسے معبود، نہ آپ ہمیں نہیں چاہیے، اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بی بی ہاجرہ پوچھتی کدھر جا رہے ہیں، یہ سارا پوچھتی کدھر جا رہے ہیں، تو بولا بس اللہ کی طرف۔
ہجرت کر گئے اپنے اللہ کے لیے، انہوں نے سب چیز کو چھوڑ کر، اور کہاں جا رہے اس چیز کا کوئی تعین نہیں، اور بے یارو مددگار بھوکے پیاسے چلتے رہے، ایک ظالم بادشاہ کے ایسے شہر میں پہنچے جہاں پر بادشاہ کو آ کر کسی نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے، اور بادشاہ نے، وہ ظالم، وہ وحشی بادشاہ جو کہتا ہے کہ جاؤ اس کے شوہر کو وہیں پر چھوڑنا، اس کے مرد کو، اور اس عورت کو میرے پاس لے کر آنا۔ جب لے کر آئے، حضرت ابراہیم بھی ساتھ میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کو ایک الگ کمرے پہ رکھا گیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ایک الگ کمرے پہ۔ بخاری کی روایت ہے، اٹھا کر پڑھ لے کہ وہ جب ہاتھ اپنے آگے بڑھاتا ہے غلط نیتی کے ساتھ، اس کا ہاتھ سل ہو جاتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ زمین پہ دھس جاتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ سارہ کو کہتا ہے کہ سارہ علیہ السلام کو دعا کر دو میرے لیے کہ اللہ میرے ساتھ آسانی کرے، پھر دعا کرتا، پھر نکلتا، پھر اس کا ہاتھ ٹھیک ہوتا، پھر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا، پھر اس کے ساتھ ایسا 2 یا 3 بار ایسا ہوتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ یہ نہیں تو وہ اپنے وزراء کو کہتا ہے کہ تم کیسا جناتی صفت انسان کو لے کر آئے ہو، اس عورت کے اندر کوئی جادوئی شکتی ہے، یہ کس طرح میرے ساتھ یہ کر رہی ہے، اور اس کے بدلے میں اس کی خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام کو دیتی ہے۔ اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں اگر آپ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہوا قائم یصلی، جب بی بی کو لے جایا جا رہا تھا تو اپنے رب کے سامنے نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو اللہ نے کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد چاہو۔ آج تم کہتے ہو کہ تمہاری بہو بیٹی آج محفوظ نہیں ہے، ہماری بہو بیٹیاں آج تم، کیونکہ تم اللہ کو ہو کے نہیں رہے۔ اگر تم اللہ کے ہو کے رہ جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہاری گھر کی عزت کی حفاظت کرے گی، تمہاری بیوی ہو، تمہاری بیٹی ہو، تمہاری بہن ہو، ہر ایک کی حفاظت۔ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جس نبی کی سیرت کو جنت کرنے جا رہے ہیں ہم، وہ نبی کی سیرت دیکھیں کہ بیوی کو لے جایا گیا، وہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نماز کے لیے، نماز کے ذریعے سے مدد چاہے۔ یہ سبق دیتی ہے کہ تم نمازی ہو جاؤ، تمہاری گھروں کی عزت اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ آج کتنے ہمارے پرسنٹ نماز پڑھنے والے لوگ، آج اس چیز کو آج ہم نے کھو چکا۔ آج اسی وجہ سے آج ہم نے ہر ایک چیز کو گنوا دیا، کیونکہ ہم نے اپنے رب سے وہ تعلق نہیں رکھا۔ اگر وہی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہر ایک سوال پہ اللہ نے ہر کچھ دیا، جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ہر کچھ مانگا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو پرندے کیسے زندہ کو مردہ، یعنی مردے کو زندہ کیسے کرتا۔ کیا بولے اللہ رب، کیا تجھے مجھ پہ یقین نہیں ابراہیم؟ بولے یقین تو ہے، بس لیکن تطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان پہنچ جائے میرے رب۔ بولا تم 4 پرندے کے لے لو، اپنے سامنے گھل مل کر لو، اور چاروں کو جمع کر کے چارے کو گوشت کو آپس میں ملا دو، اور پہاڑوں پہ چھیٹ دو، ہر ایک پہاڑ پہ، اور ہر ایک کا نام لے کر پکارو، ہر ایک پرندہ تمہارے سامنے چلی آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے جیسے جیسے پکارتے گئے، ہوا میں گوشتوں کو مفسرین لکھتے ہیں کہ ہوا میں گوشت اڑ اڑ کر اس میں سٹتی گئی، اور چڑیاں زندہ ہو کر ان کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ یہ سب کرشمہ اللہ رب العالمین کس کو دکھاتے؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمت، جو اللہ کو یقین کرتا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو ہر ایک چیز کی صلاحیت کو سلب کر دے۔ ہم اپنے رب کو نہیں سمجھ سکے، اپنے رب کی قدر کو نہیں جان سکے، جس کی وجہ سے آج اس قربانی کے مقصد کو ہم نے صرف سمجھا کہ جانور کی قربانی۔ دراصل یہ جانور کی قربانی نہیں، بلکہ ہم اپنے سامنے اللہ رب العالمین سامنے اس چیز کا اقرار کرے کہ یہ جانور نہیں، اللہ اگر موقع ملے تو ہم ہر ایک چیز کی قربان کرنے کے لیے تیرے سامنے تیار ہے۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے۔ اب ہم آتے ہیں کچھ قربانی کے احکام و مسائل کی طرف۔ سب سے پہلے چیز کہ کل کے دن سب سے پہلا کام فجر کی نماز کے لیے کوشش کرے، عورتیں بھی مرد بھی، کہ وہ نماز کو اپنے وقت پہ مسجد میں آ کر ادا کرے، مرد عورتیں اپنے گھر پہ ادا کرے، اور اسی وقت سے جو بہتر لباس ان کے پاس ہے وہ بہتر لباس زیب تن کرے، خوشبو لگائے، اور اس کے ساتھ مسواک کرے، اور عیدین کے یعنی عید الاضحیٰ کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ گھر سے جب نکلیں گے تکبیرات کو پڑھتے ہوئے نکلیں گے، تکبیرات کو پڑھتے ہوئے وہ نکلیں گے، اور راستے میں جو آئیں گے راستہ بدل کر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، تو علماء کہتے ہیں دائیں سے آئے اور بائیں سے جائے، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے آئے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے، بعض سلف کا یہ قول ہے کہ جو شخص
اپنے گھر سے تکبیرات کو پڑھتے ہوئے آتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص راستے میں سونے کی اصرفی کی تھیلی لیا ہوا ہے اور سونے کی اصرفی کو صدقہ کر رہا ہے اور کوئی تکبیرات پڑھتے ہوئے آ رہا، تو تکبیرات پڑھنے والوں کو زیادہ اجر و ثواب مل رہا۔ ہم بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، جتنا زیادہ ہم اپنا ہو بلند آواز سے مرد پڑھتے آئے، عورتیں ہلکی آواز میں وہ پڑھتے ہوئے، جہاں بھی مسجد عیدگاہ ہے وہ اس چیز کو پڑھتے ہوئے۔ آج جیسے 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جس 9 ذی الحجہ کا روزہ جس میں بہت سارے لوگوں کا یہ کنفیوژن تھا کہ آج جمعے کے دن 9 ذی الحجہ کا روزہ پڑ رہا ہے تو ہم رکھیں گے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا جمعے کے دن کی عبادت کو خاص کے لیے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جمعہ کا دن، وہ جمعہ کے دن کی عبادت کے لیے خاص منع تھا۔ یہ عرفہ کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، چاہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ شیخ عثیمین کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن اگر عرفہ کا روزہ پڑتا ہے تو وہ عرفہ کا روزہ کا رکھو، وہ جمعے کے دن کا کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ۔ اور عرفہ کے دن کی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن ہم عبادت کریں گے تو اس عبادت کا ثواب ہمیں ملے گا، جبکہ سلف صالحین صحابہ سے اس کی کوئی خاص عبادت غیر حاجیوں کے لیے ثابت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ ہمیں یہ سب اس دن عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عرفہ کے دن کی عبادت صرف حاجیوں کے لیے خاص ہے، وہ اس دن عبادت کریں گے، غیر حاجی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے عرفہ تو بقرعید سے ایک دن پہلے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے اگر کسی کو عبادت کرنے کا یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں انسان جو بھی دعا کرے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، وہ عصر سے لے کر مغرب کا ہے۔ ایک تو سب سے بہتر دن ہے اور سب سے بہتر دن کی عبادت، سب سے بہتر ایام، تو ہم کوشش کریں کہ عصر سے مغرب تک تمام لوگ روزے سے ہیں، اپنے گھر جلدی چلے جائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہو، اللہ رب العالمین سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو دعا کریں اس دن میں خاص طور سے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ جمعہ کے دن یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن، عید کی نماز ہم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہم قربانی کریں۔ قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جانور کو پٹک کے اس کو باندھا ہوا ہے، انسان اپنے کپڑے کو اتار رہا ہے، اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے، اپنے دوسرے ٹراؤزر میں آ رہا ہے کہ وہ قربانی کرنا ہے۔ یہ تیاری آپ کو جانور کے پٹکنے سے پہلے ہو، اور جانور کو جب پٹکے تو ایسا نہیں کہ اس کے پاؤں کو پکڑ کر اس کے کانوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر لائے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ لائے۔ اور جانور کو جب ہم پٹکے تو جانور کو پٹکنے کا جو طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جانور کی قربانی دینا چاہتا ہے تو جانور کی قربانی وہ دے تو قبلہ رخ جانور کا پاؤں ہو، قبلہ رخ بائیں کروٹ اس کا پاؤں ہو، اور وہ بائیں طرف یعنی کہ قبلہ کی طرف اس کی چھری چلے گی۔ اگر کوئی لیفٹ ہینڈی، اگر کوئی مرد لیفٹ ہینڈر ہے اور وہ اس کا رائٹی اتنا اچھا نہیں ہے تو کیا وہ قربانی نہیں کرے گا؟ وہ بھی کر سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو بھی قربانی کرنا ہے تو اگر وہ ہے تو جانور کو دائیں کروٹ لٹا دے، دائیں کروٹ، اور قبلہ رخ وہ چھری چلے گی، وہ اپنا لیفٹ ہینڈ سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اور قربانی کرنے کی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ اللہ اکبر بول کر قربانی کی۔ آج بہت سارے لوگ اپنے گھروں کی قربانی، کوئی عالم آ جائے، کوئی حافظ آ جائے، کوئی شہر کا یعنی پڑھا لکھا آ جائے تو وہ میرے گھر کی قربانی کرے، اتنی لمبی دعا جو ابو داؤد کی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہمیں پڑھنے میں مشکل ہے۔ یہ ہے اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل ہے، بسم اللہ اللہ اکبر تو بولنے آتا ہے، صرف بسم اللہ بول کر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من ومن آل بیتی آپ بول کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن امتی، اللہ کے رسول نے تینوں کی جانب سے ایک ہی جانور قربانی کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہر انسان اپنے گھر کی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے کرے۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر بول کر آپ نام پہلے بھی لے سکتے ہیں، بعد میں بھی لے سکتے ہیں، نیت اللہ رب العالمین جان رہا ہے کہ آپ قربانی جو کر رہے ہیں وہ نیت کے ساتھ ہے، اور بسم اللہ بول کر ہی قربانی کر دے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ بولنا واجب ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ کرنا بھول جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی سے پہلے اگر ایسا ہو کہ کسی کا جانور بھاگ جائے یا گر کر مر جائے یا کچھ ہو جائے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو پھر سے قربانی کا جانور لینا ہوگا اور قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے شرط ہے کہ عید کی نماز سے پہلے
اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. اگر ہمارا جانور بھاگ گیا ہم اس کی قربانی نہیں دے پائے تو ہمیں دوسرا جانور لے کر قربانی کرنی ہوگی. یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اگر کسی گھر میں مان لیے کہ کوئی گھر کا ایسا فرد بھی ہے جس کے گھر کے والدین حج کو چلے گئے, اس کے گھر میں بیٹیاں ہی ہیں, تو کیا اس کی بیٹی اگر نہیں بھی ہے, جس کے اگر کسی کی بیوی کے نام سے ہو رہا, کسی کی بیٹی کے نام سے ہو رہا, اور اگر وہ قربانی کروانا چاہتی تو کیا قربانی کر سکتی ہے؟ ایک دم کر سکتی ہے. ابو موسیٰ اشعری, ابو داؤد اور بہقی کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ تمہارے نام سے قربانی ہو رہا, تم اپنے ہاتھوں سے قربانی کرو. عورت بھی قربانی کر سکتی ہے, قربانی کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, اس طرح کی قربانی کر سکتی ہے. اسی طرح ایک مختلف فی مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ میت کی طرف سے قربانی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. کیسے ثابت نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم کا انتقال ان کی زندگی میں ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. شہید الشہداء ان کے چچا امیر حمزہ کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول نے کبھی بھی ان کے جانب سے الگ حصہ یا کوئی جانور قربانی نہیں کی, بلکہ اللہ کے رسول من اہل بیتی, اگر ہم قربانی کر رہے ہیں اور یہ نیت ہو کہ اللہ میرے ددیال ننیال میں جو بھی اموات ہے اللہ وہ بھی اس کو بھی اس ثواب میں شریک کر لے تو اس کو بھی وہ اجر ثواب ملے گا. علماء کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا من امتی, کہ امت میں تو زندہ مردہ سب شامل ہے, تو سب اس میں شامل ہو گئے, تو ہمیں چاہیے کہ میت کی طرف سے صرف میت کی نیت کر لے تو اس کا اجر مل جائے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹا کمانے والا ہے لیکن بیٹا اپنے نام سے نہیں کر رہا. کیا ہے؟ ابو کا انتقال ہو گیا, ابو کے نام سے قربانی ہوگی, میری بیوی کے نام سے قربانی ہوگی. آپ صاحب حیثیت ہے, آپ کمانے والے ہیں, گھر کے گارجین آپ ہیں, آپ اپنے نام کے ساتھ تمام لوگوں کو شریک کر لیے, شریک ہو جائیں گے. آج لوگ جو کماتا ہے اس کے نام کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو نام کو دیا جاتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے. ایسا نہیں, جو صاحب حیثیت ہے, جو شخص کماتا ہے, گھر کا گارجین ہے, وہ اپنے نام کے ساتھ تمام کو شامل کر لے. جیسے اس مسند احمد کی روایت ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک خصی لے کر آئے تو اس کے گھر والوں نے کہا ہماری خصی, ہماری قربانی, بولا تم لوگ بھی اس میں شامل ہو, میرے ساتھ تم لوگ بھی اس میں شامل ہو. اور حضرت ایوب انصاری یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ایک خصی پورے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے, چاہے اس گھر میں جتنے بھی افراد ہوں. اگر مان لیے کہ 4 بیٹا کمانے والا ہے اور باپ ہے زندہ, اگر باپ کے نام سے ہو رہا تو چاروں کو چاروں اس میں شامل ہوں گے, سب کو وہ اجر و ثواب پورا کا پورا ملے گا. قربانی کا وہ اگر ہر کوئی الگ کرنا چاہتا ہے تو الگ کر سکتا ہے. اگر آپ کی حیثیت اللہ نے دیا کہ ہر بھائی الگ الگ قربانی کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں دیکھے 100 اونٹ کی قربانی دی, 63 اپنے ہاتھوں سے قربان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور 33 اس کے بعد 33 کو یہ کہا کہ جا کر یہ حضرت علی کو 37 کو کہ تم اسے قربانی کر دو. 63 اپنے ہاتھوں سے کیا. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ 63 اپنے ہاتھوں سے کرنے کا ایک لوگوں کو یہ میسج تھا کہ میں 63 سال تک زندہ رہوں گا. اللہ کے رسول نے اپنے آخری حجۃ الوداع میں یہ 63 اونٹوں کی قربانی دے کر یہ بتلایا کہ میں 63 سال تک. ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ ایک حکمت اللہ کے رسول کی دیکھیے کس چیز کی طرف یہ سارا کیے. تو انسان اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دی, اپنے بیوی کے نام سے الگ, آپ اپنے نام سے الگ کر سکتے ہیں, لیکن شو آف دکھاوا نہیں ہو کہ میں اتنے جانوروں کو قربانی کر رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو کبھی اپنے ان خادموں کے نام سے بھی قربانی کریے جو آپ کے گھر میں 10 سال سے خدمت کر رہے ہیں. ایک جانور کبھی اس کے گھر پہ بھی پہنچا کر دیکھیے, اللہ کے رسول کی سنت, اللہ کے رسول ایسے بھی کرتے تھے. کبھی اس کے یہاں بھی قربانی پہنچے کہ اس کے گھر پہ بھی قربانی ہو, اس کا اجر ثواب بھی آپ کو ملے گا. اس طرح بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح قربانی کے جانور میں کیا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت مختلف فی مسئلہ ہے, کیونکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ اللہ کے رسول نے اونٹ میں ہم 10 لوگ شریک تھے اور گائے میں 7 لوگوں کی شرکت تھی. تو یہ شرکت جو ہے دراصل کہ اگر کوئی شخص اتنی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ ایک جانور کی قربانی کرے تو وہ ایک حصہ لے کر اس قربانی کے جانور میں شریک ہو جائے. یہ حصہ دراصل ایک پھاٹ ہے, ایک حصہ ہے. اور اولاد کے تعلق سے, عقیقے کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ للغلام و شاتین کے لڑکے کی طرف سے 2 دمبا یعنی بکری ہو یا خصی ہو 2, اور لڑکی کی طرف سے 1, جان کے بدلے میں جان, حصہ نہیں. یہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہو جائے گا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے, کیونکہ یہ حصہ اللہ کے رسول نے مقرر اس لیے کیا کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے وہ شامل ہو جائے
قربانی کے ثواب میں اس جانور میں حصہ لے کے اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی عقیقہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو مان لیے کہ یہ قربانی ہوگا کہ عقیقہ؟ نہ قربانی ہوگا نہ عقیقہ، کیونکہ قربانی کا جانور جو مکمل سالم ہونا چاہیے، آدھا دو حصہ ہم جب نکال لیے، 20 سے 25 کیجی گوشت نکال لیے عقیقے کے لیے، تو قربانی کا جانور رہا کہاں؟ تو ہم اس چیز کو سمجھے کہ عقیقہ کا جو مسئلہ ہے وہ جان کے بدلے میں جان، 7ویں دن کرنا سنت ہے۔ اگر آپ کی اس کی حیثیت نہیں، پھر زندگی علماء کہتے ہیں جب بھی موقع ملے، یہ 14 اور 21 دن کی کوئی قید لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا ہے، اگر حیثیت آپ کی ایک ہے کہ ابھی ایک جانور ہم قربان کر سکتے ہیں کہ ایک خصی، تو ایک کریے، ایک اگر 4 مہینے کے بعد اگر فرصت ملے، آپ کو پاس پیسہ ہو تو دوسرا کر دے، آپ کے طرف سے یہ عقیقہ ہو جائے گا۔ الگ الگ وقت میں بھی 2 جانور کو کر دیں گے تو یہ عقیقہ ہو جائے گا، نہ کہ وہ قربانی کے جانور میں اس عقیقے کو شامل کر لے تو یہ چیز ہمارے لیے کہ عقیقہ بھی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں۔ آج اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں یہ چیز بھری پڑی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ بہت سارے لوگ جانور جو قربان کرتے ہیں کہ گائے میں 7 حصہ ہوتا ہے، اب گھر کے افراد 4 ہی ہے تو 4 افراد میں وہ کیا کرے، قربانی کرے کہ نہیں کرے؟ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب 3 نام میں ایک اللہ کے رسول کا نام، اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کرنے کی ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی۔ حضرت علی کی جو روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں کہا کہ میرے جانب سے تم قربانی کرو، تو قربانی اللہ کے رسول کا نام ڈالنا نہیں۔ اگر 3 لوگ ہیں تو 3 ہی لوگ آپ نام ڈال کر ایک پورا مکمل جانور گائے قربانی کر سکتے، اس کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگ جو بھی حاضر ہیں اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کے اے اللہ کر ہماری قربانیوں کو تو قبول فرما لے اللہ، اے اللہ اس کے شرف قبولیت عطا فرما اللہ، اے اللہ جو حجاج کرام حج میں گئے اللہ ان پہ آسانی فرما اللہ، اے اللہ ان کے حجوں کو قبول فرما لے اللہ، اے اللہ ان کے ارکان ان کے واجبات کو اے اللہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، اے اللہ ہم میں سے جو محتاج ہے اس کی محتاجی کو دور فرما اللہ، اے اللہ جو ہم میں سے بے بس ہے اللہ اس کے بے بسی کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ میں دبے والے اس کے قرض کو ادا کر دے اللہ، اے اللہ جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد عطا فرما اللہ، اے اللہ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔